ہمارا جو یہ جسم ہے اس کو اللہ نے مشکلات کے ساتھ پیدا کیا ہے. مطلب آپ کے جسم میں کبھی بیماری آئے گی، کبھی آپ کو چوٹ لگے گی، کبھی آپ کو زخم آئے گا، کبھی پھوڑے پھنسی ہوں گے، کبھی آپ کو اور کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو جائے گی. اللہ کیا کہتے ہیں سورۃ البلد میں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا. آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کا جسم بیماری کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر حادثے کا، بیماری کا شکار ہوگا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، صحابہ بیمار ہوئے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے، 30 سال ایک بیماری رہی. 30 سال بواسیر کی بیماری ان کو تھی، 30 سال تک. اتنے عظیم صحابی ہیں، فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، لیکن بیمار ہوئے اور 30 سال تک وہ بیماری رہی. یہی صحابی ہیں جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقائدا، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے وإلا فأومی، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھو. بیمار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دی ان کو، اور یہ رخصت سبھی کے لیے جو بھی بیمار ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا جسم جسے اللہ نے بنایا ہے یہ بیمار ہوگا اور ضرور ہوگا. کبھی چھوٹی بیماری، کبھی بیماری بڑی بیماری، کبھی کچھ اور مشکل، کبھی کچھ اور مشکل. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ اپنے دھیان اور دماغ میں رکھیں. چوتھی بات، انسانی جسم خالق کا یعنی اللہ کا لاجواب شاہکار ہے. اگر کسی اور کو بنانے کے لیے کہہ دیا جائے نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا. اگر انسان کسی کو نہ دیکھے تو اس انسان جیسا وہ اس کی تصویر بنا ہی نہیں سکتا. مجھے کسی نے نہ دیکھا ہو تو میری تصویر کوئی نہیں بنا سکتا. اسی لیے اللہ کا ایک نام المصور ہے، المصور تصویر بنانے والا. اور اللہ رب العالمین نے جو یہ تصویر بنائی ہے، جو ہمیں پیدا کیا، یہ اللہ کی خلقت یا تخلیق کا لاجواب شاہکار ہے. آپ دیکھیں اللہ نے انسان کو کیسے بنایا ہے کہ انسان کی ہر چیز اپنی جگہ برابر ہے. ہر چیز آپ کے ہاتھ میں دیکھیں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کتنے جوڑ ہیں. یہاں کندھے کا جوڑ ہے، یہاں کوہنی کا جوڑ ہے، یہاں ہتھیلی کا جوڑ ہے، پھر یہاں یہ حصہ ہے، پھر انگلیاں ہیں، انگلیوں کے پور ہیں. ہم انسان غور کریں آپ اپنے جسم میں. اللہ نے کہا اسی لیے سورۃ الذاریات میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر دیکھو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا. یعنی اگر انسان خود اپنے اندر غور کر لے تو وہ اللہ کو پہچان لے گا، وہ رب کو پہچان لے گا کہ اس کا رب کون ہے، اس کا خالق کون ہے. دنیا میں کسی کے بس کا ہے ہی نہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں بنا سکے. اسی لیے جو بھی تصویر بناتا ہے، جو بھی تصویر بناتا ہے اس پر اللہ کی اسی لیے لعنت ہے، اسی لیے اللہ کی لعنت ہے. اور آپ دیکھیں یہ کتنے جوڑ ہیں اللہ نے، یہ فضول میں نہیں ہے، فالتو میں نہیں بنایا اللہ نے. ہر ایک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کی اپنی ہم کیا سمجھتے ہیں جو یہ پور ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ تسبیح کے لیے اللہ نے بنایا. نہیں، اس کی اپنی ضرورت تھی، اس کی اپنی ضرورت ہے. اگر یہ انگلیوں کو اللہ نے مڑنے کی اور جڑنے کی صلاحیت نہ دی ہوتی، آپ اپنا بہت سارا کام نہیں کر پاتے. کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے تھے آپ اگر آپ کی انگلیاں سیدھی ہوتی. بالکل یہ اللہ نے جوڑ رکھا ہے. اور جو بھی اللہ نے بنایا نا وہ پرفیکٹ بنایا ہے، ایک دم بہترین ہے وہ. آپ یہ چھوٹی انگلی، آپ جس کو کانی انگلی بولتے ہیں، چھوٹی انگلی، آپ مکہ باندھو ایسے، چھوٹی انگلی ہٹا لو، آپ کا مکہ بے فائدہ ہے، طاقت نہیں لگے گی. آپ کے مکے میں طاقت لگی نہیں سکتی ہے اگر آپ مکہ باندھ کر چھوٹی انگلی ہٹا لو. تو اللہ نے جو بھی بنایا، جیسے بھی بنایا نا، اللہ نے بہترین بنایا، ایک دم بہترین. اسی لیے اللہ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں پاؤ گے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاؤت، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے. فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ نگاہیں لوٹاؤ، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کمی نظر نہیں آ سکتی. تو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا یہ جو جسم ہے، انسانی جسم، یہ اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا لاجواب شاہکار ہے.